أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ من أبيكم ألا ترون أني أوفي فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا ترفضون. قالوا سنراود عنه الله وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. حضرات محترم، خوشحالی کے سال ختم ہوئے، بدحالی کے سال شروع ہو گئے. بارشیں بند ہو گئی، زمین کا پانی خشک ہو گیا. جب زمین کا پانی خشک ہو گیا تو غلہ کیسے پیدا ہو؟ قحط پڑ گیا. لوگ ایک ایک دانے کو ترس ترس کر بھوک سے مرنے لگے. اور یہ قحط صرف مصر کے ملک میں نہیں پڑا، بلکہ قریب قریب جتنے ملک تھے سب ملکوں میں قحط پڑ گیا. اس دوران یہ بات مشہور ہو گئی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس غلہ بھی کافی مقدار میں ہے، اور جو بھی اس کے پاس غلہ لینے چاہتا ہے اس کو غلہ دے کے ٹوکتا ہے، مایوس نہیں بیچتا. تو لوگ دور دور سے یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آنے لگے. یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان تھا یہ صحرائی خاندان تھا، صحرا میں رہتے تھے اور بکریاں اونٹ وغیرہ یہ پالتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ نہایت رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ ہے، اور وہ غلہ دے کر اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہا ہے. یہ بھی پتہ چلا یعقوب علیہ السلام کو کہ مصر کا بادشاہ ایک آدمی کو صرف ایک اونٹ کا بوجھ ہی دیتا ہے، زیادہ غلہ نہیں دیتا. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو کہا کہ جاؤ سب جا کے مصر میں جا کے ایک ایک اونٹ کا بوجھ غلہ لے کے آؤ. بنیامین جو یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی تھا اس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنی تسلی اور خبر گیری کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لیا. تو اللہ قرآن ہم کو بتلا رہا ہے وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے پاس سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے غلہ لینے کے لیے آئے. فعرفهم، جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. یہ وہی قرآن کرم فرما ہے، بھائی ہے، لیکن اپنا تعارف نہیں کرایا، بتایا نہیں کہ میں یوسف ہوں. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو اس وقت شاہی لباس پہن کے مصر کے تخت پہ بیٹھے تھے، اور بھائیوں کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کو ہم نے جس بچے کو بچپن میں غلام بنا کے بھیجا ہے وہ کسی ملک کا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں. یہ کوئی پتہ نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، اور اس لیے بھی نہیں پہچان سکے کہ کچھ شاہی ادب کے تقاضے تھے کہ بھائی یوسف علیہ السلام کے زیادہ قریب نہیں جا سکے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے جدا ہوئے 40 سال ہو گئے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی اسی طرح جوان تھے. اتنا عرصہ گزرنے کے بعد پھر بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی شکل میں صحت میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے آسانی سے پہچان لیے.
اب یہاں عقیدہ بناؤ کہ یعقوب علیہ السلام نبی کو پتا ہے کہ میرا بیٹا مصر کا بادشاہ ہے. پتا تھا ان کو؟ بتاؤ تمہیں ہونے کیا ضرورت تھی؟ وہ پتا ہوگا میرا بیٹا مصر کا بادشاہ ہے، وہ روئے گا. ایک آدمی پتا چل جائے کہ میرا بیٹا سعودی عرب کا بادشاہ بھی یہاں پر روئے گا، خوش ہوگا. یہ تو پتا تھا کہ زندہ ہے، یہ نہیں پتا کس حال میں کہاں، یہ کوئی پتا نہیں، اس لیے روتے. نہ یعقوب علیہ السلام کو پتا ہے کہ میرا بیٹا مصر کا بادشاہ ہے، اور نہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتا ہے کہ ہمارا بھائی یوسف یہ مصر کا بادشاہ ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نہ نبی کو پتا، نہ نبی کے بیٹوں کو پتا کہ میرا بیٹا بادشاہ، ہمارا بھائی بادشاہ ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. ذرے کو جاننے والا کون ہے؟ ذرے خبریں رکھنا یہ نبیوں کا کام نہیں، ولیوں کا. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. کئی شرک کے بیمار، ان کو شرک کا روگ لگ گیا. یہ شرک کا روگ ایسا، یہ جلدی ختم نہیں ہوتا، کھانسی جلدی ختم ہو جاتی ہے. ہاں، یہ شرک کا روگ یہ جلدی شفا نہیں ملتی، یہ بڑا گہرا روگ ہے. اللہ اس روگ سے بچائے، شرک کی بیماری سے. دوسری بیماری لگتی ہے، جسم برباد ہوتا ہے. شرک کا روگ لگ جائے، عقیدہ برباد ہو جاتا ہے، پہلے کچھ رہتے ہی. کہتے ہیں کہ اللہ کا علم جو ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے. بندہ ایسے پوچھے بھی نبی کے پاس اپنی چیز کون سی ہے؟ ہر چیز ہی عطائی ہے. کیوں جی؟ نبی کو ہر چیز ہی اللہ نے عطا کی ہے. اپنی چیز کون سی ہے نبی کے پاس؟ ذاتی. نبی کے پاس جو چیز ہوتی ہے ہر چیز کیا ہے؟ اور ہمارے پاس بھی جو چیز ہے یہ ہماری اپنی ہے. کیوں جی؟ یہ آنکھیں ہماری اپنی ہیں، کان، ناک، ہاتھ، یہ کس کی عطا ہے؟ وجود کا بال تک یہ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا. کوئی نبی کوئی ولی اپنی طاقت سے، اپنی کوشش سے، اپنی قوت سے غیب کی بات کو معلوم نہیں کر سکتا. عقیدہ بناؤ، اپنی طاقت سے، اپنی کوشش سے، اپنی قوت سے، اپنی ہمت سے، اپنا زور دل لا کے غیب کی بات معلوم نہیں کر سکتا. غیب کی بات کا نبی ولی کو کچھ وقت پتا چلے گا جب اللہ نبی ولی کو غیب کی بات بتائے گا. اگر اللہ نہ بتائے نبی ولی کو غیب کی بات، نبی ولی کو سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا. بعد میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، 3 یا 12 فرشتے آئے تھے، مہمان بن کے آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان لیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو انسان ہی سمجھتے تھے، اسی لیے بشرا نما کر کے لائے. لیکن کیا تھے وہ فرشتے؟ سامنے بیٹھے ہیں، مہمان بن کے بیٹھے ہیں فرشتے، انسان ہی سمجھتے رہے. کیا تھے یہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے. لوط علیہ السلام بھی ان کو انسان ہی سمجھتے رہے. کیا تھے وہ؟ پتا لگ گیا نا کہ اللہ پاک نبی ولی کو نہ بتلائے گئے گے تو سامنے پڑی ہے کا پتہ نہیں چلتا. ہاں جب اللہ بتلا دے نبی ولی کو گئے کی بات، عرش کی بات بتلا دے، فرش کی بات دے، ایک بات پر 2 سینکڑوں جتنی چاہے بات اگر نبی ولی کو پھر پتہ چلتا ہے. یہ سارے کمال کس کے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ ساری طاقتیں کس کی ہیں؟ چلے آگے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ایسے سوال کیے جیسے مشتبہ لوگوں سے سوال کیے جاتے ہیں تاکہ حقیقت واضح ہو. پوچھا کہ تمہاری زبان عبرانی ہے، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یا مصر میں تو اور زبان ہے، تمہاری زبان ہی نہیں ہے ہماری. یہاں کہتے ہیں جی شاہ صاحب ہمارے ملک میں قید پڑ گیا تو ہم نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، ہم آپ کے گھر گلہ لینے کے لیے آئے ہیں. تم کسی ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ کہ نہیں سرکار، جاسوس کیسے؟ ہم تو نبی کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ نبی و کنار میں رہتا ہے. تیسرا سوال کیا کہ تمہارے والد کی کوئی اور بھی اولاد ہے؟ کہ ہاں جی ہم 12 بھائی تھے،
ایک ہمارے بھائی کو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا، اس کے ساتھ ہمارا باپ بڑی محبت کرتا تھا. اب اس کو چھوٹا بھائی ہے بنیامین، اس کے ساتھ زیادہ محبت کرتے، اس نے اپنے پاس اس کو رکھا ہوا ہے، ہم یہاں گلا لینے کے لیے آئے. جو بھی باہر سے گلا لینے کے لیے آتا تھا نا، دوسرے السلام اس سے اچھا سلوک کرتے تھے، اس کا ادب و احترام کرتے تھے، اچھی خدمت کرتے تھے، عزت سے رکھتے تھے، اچھا کھانا یعنی اچھا بستر فراہم کرتے تھے. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، بڑی خدمت کی بھائیوں کی بھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہر والوں پہ یہ فرض ہے اگر بھائی سے کوئی تاجر آئے اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اگر شہر والے تاجروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں گے پھر زیادہ تاجر آئیں گے. جتنے تاجر آئیں گے اتنے ہی کاروبار ہوگا، زیادہ جتنا کاروبار ہوگا اتنے ہی ملک کیا ترقی کرے گا. اگر شہر کے لوگ تاجروں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے پھر کون تاجر آئے گا وہاں؟ پھر ہمارے ملک آتا ہے کوئی، یہاں کارخانے لگاتا ہے کوئی؟ اور دنیا میں تجارت کرتے ہیں لوگ بڑے بڑے یہاں بلاتے ہیں نام سے کام کام پاتے ہیں. اگر تاجر نہیں آئیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا ملک میں، کاروبار نہیں ہوئے گا تو ملک تنزلی کی طرف جائے گا، پستی کی طرف جائے گا. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا غلہ لینے کے لیے، اس کے سردار مجھے بھی غلہ دو. یوسف علیہ السلام کو غلہ دے دیا. کہ حضرت صاحب میرا خاندان بڑا، مجھے اور غلہ چاہیے. یوسف علیہ السلام نے اور دے دیا اس کو. تو حضرت صاحب اگر آپ کو پتہ چل جائے نا میں کون ہوں تو آپ مجھے خوش کر دیں. پوچھا کون ہے؟ جی میں وہی بچہ ہوں جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی. وہ جس نے کہا تھا کہ اگر قمیص آگے سے کھڑی ہوئی ہے تو کیا ہے حملہ کا سچی، اگر قمیص پیچھے سے کھڑی ہوئی ہے پھر حملہ اور سلیقہ ہے. سلیقہ نے پیچھے سے کرتا پکڑا، ایسے وہ زور لگائی، اسے آگے زور لگایا، کرتا پھٹ گیا. پھر کیا سلیقہ جھوٹی ہے وہ ہے، وہ ہوں میں. اچھا تو وہ ہے. دوسرے السلام نے خوش ہو کے اس کو 100 دینار دیے سونے کے، 100 من گندم دی. خوش ہو گئے. اللہ نے وہی بھیجی یوسف علیہ السلام کی طرف، یوسف میرے نبی اس نے تیری ایک دفعہ شہادت کی گواہی دی تیرے حق میں، تو جو صبح شام میری توحید کی گواہی دیتا ہے میں اس سے کتنا راضی ہوں، پھر میں اس سے کتنا خوش ہوں. اللہ کی خوشی ہے بھائی، اللہ کی خوشی ہے. اللہ ہم سب سے خوش ہو جائے تو اللہ خوش ہو گیا، پیچھے شے کے نہیں رہ گی. میرے بھائیو آپ یہ لوگ قرآن سمجھ رہے ہو، ہر روز قرآن سے اللہ کی توحید سمجھ رہے ہو. اللہ کے قرآن سے اللہ کی توحید سمجھتے جاؤ، شرک سے بچتے جاؤ، بدعت سے بچتے جاؤ. اللہ دنیا میں بھی خوش ہو جائے گا، آپ انشاءاللہ خوش ہو جائے گا. اور دوسری بات، اگر قرآن بھی سمجھتے رہے، اللہ کی توحید سمجھتے بھی رہے اور شرک بھی کرتے رہے، بدعت بھی، پھر قرآن رسا مارے نا دن قیامت کے، چاہے میں ہوں چاہے آپ کوئی بھی ہو. آدمی قرآن نہیں سمجھ رہا ہے، توحید سمجھ رہا ہے لیکن کر رہا ہے یہ قرآن رسا ہونا بھی. اللہ اس کو تو پکڑنا پہلے، یہ مجھ کو سمجھتا بھی تھا مسئلہ جان، پھر بھی شرک بھی کرتا تھا. اللہ ہم سب کو بھائی شرک اور بدعت سے محفوظ. یہ بہت بڑے گناہ ہیں، کچھ پلے نہیں رہتا. شرک بدعت کر کے تباہی ہے، بربادی ہے، اسلام سے آگے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرما رہے کہ ولما جہزهم بجہازهم، جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا سامان تیار کر دیا تو بھائی وطن کی طرف واپس ہونے لگے، تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے آخری الوداعی ملاقات کی. تو بھائیوں نے کہا کہ حضرت صاحب ہمارا باپ بوڑھا ہے، نبینا ہے، وہ بھی نہیں آ سکا. ایک بھائی چھوٹا بچہ وہ بھی ان کا غلہ بھی تو ہے، وہ بھی تو ہے. یوسف علیہ السلام نے باپ کا غلہ بھی دے دیا اور بھائی چھوٹے بنیامین کا غلہ بھی دے دیا. اور ساتھ فرمایا کہ کالا تو نے بھی اقلکم من ابیکم، کہ جب تم آئندہ آؤ نا غلہ لینے کے لیے تو تمہارا باپ کی طرف سے بھائی ہے نا بنیامین، اس کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے.
تاکہ پتا چلے تم نے بھائی کا گلا صحیح وصول کیا ہے تو ہے یہ کہ پتا چلے نا، ایویں تو نہیں گلا لے گے تم، پتا چلے تم نے صحیح گلا وصول کیا ہے۔ اللہ ترون تم نہیں دیکھتے انی وہ فی الکیلا میں پورا پورا دیتا ہوں، کسی کو مایوس نہیں کرتا، وہ انا خیر المنزلین اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ تمہیں کتنی عزت کے ساتھ رکھا ہے، پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہے، تمہاری سب ضروریات پوری کی ہیں، اس لیے جب آؤ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا ہے۔ فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بھی اگر اس کو تم نہ لائے خود ہی آ گئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي تمہارے لیے میرے پاس کوئی اناج نہیں ہے، کوئی غلہ ہے تمہارے لیے میرے پاس، فَلَا تَقْرَبُوا میرے قریب بھی نہ پھر تم آنا، قریب آؤ مایوس لوٹنا پڑے گا۔ یہاں لگا جو ہے نا جہزہم، یہ قابل توجہ ہے، لفظ جہیز بھی اسی میں سے نکلا ہے، جہزہم سے۔ جو لوگ اپنی بچیوں کو شادی کے موقع کیا دیتے ہیں جہیز، اسی لفظ میں سے نکلا ہے۔ جہیز جو ہے بھائیو یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے، یہ اس پہ استطاعت مستحب عمل ہے، اور جہیز کی وجہ سے ہمارے ملک میں کتنی بچی گھروں میں بیٹھی ہیں کی وجہ سے۔ اگر وہ آدمی صاحب استطاعت ہے، پیسے والا اپنی بچی کو دے جہیز اپنی طاقت کے مطابق۔ اگر آپ غریب آدمی ہے، غریب آدمی اگر قرضہ اٹھا کے بھاری فرنیچر دے گا، ٹی وی دے گا، فریج سکوٹر دے گا، تو یہ تو رسم و رواجات ہے، رواج ہے، یہ نبیوں کی سنت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو اندر لے کے آنا ہے، تو بھائی نے کہا قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون کہ ہم اپنے باپ کو قائل مائل کر کے نا یوسف علیہ السلام کو ساتھ لانے کی کوشش کریں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، جب بھائیوں کی بوریوں میں غلہ بھرا جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا یہ کہ پیسے ہیں نا درہم و دینار ان کے پونجی، تو یہ کہ سامان میں احتیاط سے رکھ دو، ان کو پتہ بھی نہ چلے، یہ حساب رکھ لعلهم يعرفون اذا انقلبوا الى اهلهم، ہو سکتا ہے جب یہ اپنے اہل کی طرف لوٹنے تو اپنی پونجی کو پہچان لیں کہ تمہاری پیسے ہیں، لعلهم يرجعون، اور ہو سکتا ہے پھر یہ دوبارہ مصر میں لوٹے واپس آئیں، اور جب گھروں میں جا کے بوریاں کھولیں گے اپنی، ان کی پونجی ان کو مل جائیں گے پیسے ان کے، تو یہ ہو سکتا ہے پیسے واپس کرنے کے لیے، پیسے واپس کرنے کے بہانے آ جائیں مصر۔ دوسرے سب چاہتے تھے دوبارہ آئیں میرے بھائی کے ساتھ لے کے آئیں، اس وجہ سے یہ دوبارہ آ جائے مصر میں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہی نہ ہو، آئندہ یہ پیسے لے کے یہی پیسے لے کے دوبارہ گدا لینے کی مصر آ جائے۔ تیسری بات یہ ہے ان کے دل میں شاید یہ خیال ہو کہ بادشاہ کی فیاضی کو دیکھ کے کہ جس طرح بادشاہ نے پہلے فیاضی کی ہے تو دوبارہ بھی بادشاہ کی فیاضی سے خیر اپنانے اس لیے مصر آ جائیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اشارے لعلہم یرجعون کی طرف ہے۔ مہمان نوازی کرنا بھائی یہ نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے، بڑا اچھا عمل ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اللہ کا وہ فرمان ہے من کان یؤمن باللہ فلیکرم، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ہمارے نبی جو تھے یہ بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور دن قیامت کے اللہ جنتیوں کی بھی مہمان نوازی فرمائے گا۔ رسولا من غفور رحیم، جنتیوں کی جنت میں مہمان نوازی فرمائے گا، اور اللہ کی مہمان نوازی بھائی اللہ کی مہمان نوازی ہے، اس کا کون مقابلہ؟ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ لیکن مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کے زیادہ دن قیام نہ کرے، 3 دن سے زیادہ نہ ٹکے، اور میزبان کا زیادہ خرچہ نہ کرائے، بچے ساتھ لے کے نہ جائے۔ جی کہتے ہیں کہ مہمان میزبان اتنا ٹکا اتنا رہنے لگ گیا جانے کا نام ہی نہ لے، تو میزبان نے تنگا کو بھائی جان تمہیں بیوی بچوں کوئی فکر نہیں ہے، یہیں بڑے ہو، اگر فکر نہ کر میں ان کو یہیں بلا رہا، یہیں بلا رہا۔ اللہ ایسے مہمانوں سے بچائے۔
سب کو اپنے گھر کی کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیوں، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کھانا بھی اچھا کھلایا اور غلہ بھی 5 من سے زیادہ ایک ایک بھائی کو دے دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن کچھ بھی نہیں کہا، اتنا ظلم کیا، پہچان لیا، ہاں جی بادشاہ تھے جو مرضی کرتے، کچھ بھی نہیں کہا۔ ہمیں کوئی مولی بات کرتے ہیں ساری زندگی نہیں بولتے، میرے انہوں نے گل کی تھی 10 سال ہو گئے 20 سال نہیں بولتے ہیں۔ کتنا ظلم کیا بھائیوں نے، پہچان بھی لیا، کچھ بھی نہیں کیا، اچھا کھانا کھلا رہے غلہ بھی دیا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ 4 گنا منافع لیتے ہیں، کوئی 2 گنا منافع لیتے ہیں۔ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں، چلو یار ہمارا دوست ہے، تعلق ہے، مولوی صاحب ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، چلو منافع ان سے نہیں لیتے۔ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سامان بھی دے دیتے اور پیسے ہی واپس کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ بھی دے دیا اور پیسے بھی، یہ نبیوں کا کام ہے، غلہ بھی دے دیا پیسے بھی واپس کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھائی سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں سے اندھے ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کو بھی باپ سے بڑا پیار تھا اور باپ کے عذاب کا ہی پتہ تھا یوسف علیہ السلام کو، لیکن اس کے باوجود 40 سال میں یوسف علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی اپنے باپ کو اپنی اطلاع خیر و خیر کی اطلاع نہیں پہنچائی۔ زلیخا گھر میں یوسف علیہ السلام آزاد تھے، اگر چاہتے زلیخا گھر سے کو آگے بھیج دیتے، میرے باپ کو بتا گیا خیر و خیر کی خبر دے گیا، وہ بھی کوئی نہیں۔ جیل میں گئے، جیل میں سے باتیں ادھر ہوتی رہتی ہیں، جیل میں سے باتیں مارا جاتی ہیں، وہ بھی کوئی نہیں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام سب اقتدار ہوئے، بادشاہ بنے، تو پھر تو پریشانی کو آپ بھی ملاقات کر سکتے تھے، آ کے خود مل سکتے تھے، بادشاہ بن گئے۔ لیکن اس حیرت انگیز خاموشی کا بس یہی جواب ہے، اللہ پاک نے روک دیا تھا کہ یوسف میرے نبی اپنی خبر اپنے گھر نہیں پہنچائے، اللہ پاک نے روک دیا تھا، منع کر دیا تھا کہ اپنی خبر اپنے گھر میں نہیں پہنچانی۔ وہاں فلما رجعوا الی ابیہم، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کی طرف لوٹے مصر سے حاضر ہوئے تو کہا ابا جی مصر کا جو بادشاہ ہے وہ بڑے ہی رحم دل بادشاہ ہے، بڑا عادل منصف بادشاہ ہے، ایک آدمی ایک دفعہ ہی زیادہ غلہ نہیں دیتا، ایک آدمی کو 1 اونٹ کا بوجھ غلہ دیتا ہے بس، اور آپ کی نبوت کی بھی اس نے بڑی تعظیم کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اچھا اب جب دوبارہ جاؤ گے نا تو اس بادشاہ سے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا میں اللہ کا نبی ہوں، خوش ہو کے اس کے حق میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو خیر و خوبی کے ساتھ رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ساتھ یہ بھی کہا کہ ابا جی قالوا یا ابانا منع من الکیل، ہمارے باپ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، اب غلہ نہیں ملے گا، بندش ہو گئی ہے، ایک ہی صورت غلہ ملنے کی، بنیامین کو بھائی کو ہمارے ساتھ ملے پھر غلہ ملے گا، فارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج، نقتل پھر ہم غلہ مانگ کے لائیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، بھائی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بھائیو یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ کئی لوگ مولویوں کی لکھی کتابوں سے یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، میں بڑی ملاوٹیں ہو گئی ہیں، بڑا کچھ اپنی طرف سے شامل کر لیا ہے، لیکن الحمدللہ ہم یہاں یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ کے قرآن سے نبی کے فرمان سے بیان کر رہے ہیں، اور بات وہی صحیح ہوتی ہے جو قرآن سے ثابت ہو، نبی کے فرمان سے ثابت ہو۔ اللہ کے بابو نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ دنیا تمہیں 2 چیزیں چھوڑی ہیں لوگوں، کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جب تک اللہ کی کتاب اور میری سنت کے ساتھ وابستہ رہو گے گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، جب قرآن کو چھوڑ دیا میرے فرمان کو پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ اتنی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، اتنا فتنہ فساد شرک، یہ سب کچھ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہی آپ۔ اگر آپ ہمارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں سارے تو
قرآن پہ اکٹھے ہو جائیں فرقے فرقے ہر شے ختم ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ اپنے محبوب فرمان کے ساتھ وابستہ فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو فعرفہم، یوسف علیہ السلام ان کو پہچانے، ولم لہ منکرون، یوسف علیہ السلام ان کو نہیں پہچان سکے. ولما جہزہم بجہازہم، جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا سامان تیار کر دے، قال اتونی بأخ من ابیکم، کہا لاؤ میرے پاس جو تمہارا بھائی ہے تمہارے باپ کی طرف سے. الا ترون انی اوفی، تم دیکھتے نہیں ہے میں پورا پورا دیتا ہوں، انا خیر المنذر، اور میں بہترین مہمان بازی کرنے والا ہوں. فإن لم تأتونی بہ، بس اگر نہ لائے تم اس کو میرے پاس، فلا غیر لکم عندی، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی اناج نہیں ہے. ولا تقربوا، میرے قریب بھی نہ آنا. قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، کہا کہ ہم باپ کو قائل مائل کر کے تو بنیامین کو ہم آپ کے پاس لائیں گے. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، اور کہا اس نے اپنے خدام سے کہ کر دو ان کی پونجی کو ان کے سامان میں، لعلهم یا تاکہ پہچانے اس کو جب انقلبوا الى اهلهم لعلهم، جب یہ پلٹے اپنے اہل کی طرف شاید کہ دوبارہ لوٹ کر مصر میں آئیں. فلما رجعوا الى ابيهم، جب لوٹے اپنے باپ کی طرف، کہا انہوں نے یا ابانا، اے ہمارے باپ، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہم سے غلہ، فارسل معنا خانہ، بھیج تو ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتلا، غلہ معاف کر لائیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم بھائی کی بھی حفاظت کریں گے. جزاکم اللہ